کتنی محبت اس کو آئی، کتنا اس کو سکون ملا کہ اس کی ہر چیز واپس دوبارہ آ گئی، اس کو موت سے زندگی مل گئی ہے، کتنا خوش ہوا ہے۔ اللہ، انسان جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف یہدی اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، قومن ایسی قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم دل سے ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور زبان سے اقرار کرنے کے بعد کہ ان الرسول حق، کہ بے شک رسول حق ہے، وجاءہم البینات اور آ گئی ان کے پاس دلائل، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کی سزا یہ ہے، بے شک ان کے اوپر لعنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک اس کے بعد، واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم بس بے شک اللہ تعالی گناہوں کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلام آ جانے کے بعد صرف اسلام ہے، اسلام کی طرف آئے گا تو اس کا دین قبول ہوگا، ورنہ اس کا دین قبول نہیں ہوگا۔ جتنا مرضی موحد بن جائے، جتنا مرضی توحیدی بن جائے، لیکن اگر نبی علیہ السلام کی رسالت کا اعلان نہیں کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانتا ہے، اس کی توحید بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کئی لوگوں سے سنا ہے کہ جو مرزائی ہیں یہ بڑی توحید کو مانتے ہیں، جی بڑی توحید کو مانتے ہیں، بڑے پکے موحد ہوتے ہیں، تو خالی توحید کیا کام کرے گا؟ نبی علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانیں گے، ان کا ہر چیز بیکار ہے، کچھ بھی ان کا کام نہیں آنے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کیف یہدی اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے گا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد۔ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے پھر مرتد ہو گئے، مرتد ہونے کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہوئی۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو ایک نا اسی قوم کا بندے نے، جو بندہ حارث بن سوید نام تھا اس بندے کا، بعد میں پھر مسلمان ہو گئے، پکے موحد بن گئے، دوبارہ پھر یعنی نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر لیا۔ پہلے آئے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا، مان لیا، پھر مرتد ہو گئے، اپنی قوم کے پاس چلے گئے۔ پھر کسی قوم کے ایک بندے نے ان کو یہ آیت سنائی کہ یہ آیتیں دیکھو نازل ہوئی ہیں۔ اب جب اس نے آیتیں سنی نا، اس نے کہا تو بھی سچا ہے، اور جس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ بھی سچا ہے، اور اللہ تمام سچوں کا سچا ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، میں نے جو کیا غلط کیا، میں پھر توبہ کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس ہے، دوبارہ پکا اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد اسلام کی خدمت کرتے رہے، پکے موحد بن گئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کیف یہدی اللہ، اللہ کیسے ہدایت دے اس قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد جو انسان کفر کی طرف چلے جائے، اللہ پاک کیسے ہدایت دے گا اس کو؟ یعنی جب تک وہیں پہ رہے گا اس وقت تک ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت حاصل کرنا چاہتا تو پھر واپس آنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی آغوش میں آنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کے دین کی طرف آنا پڑے گا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ اور زبان سے بھی اقرار کیا تھا کہ بے شک رسول سچا ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اور دلائل بھی اس کے پاس آ چکے ہیں۔ دلائل وہاں پہ بے بہا تھے، نبی علیہ السلام جب بات کرتے تھے بغیر دلائل کے بات نہیں کرتے تھے، بے بہت دلائل نبی علیہ السلام دیتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام کے پاس معجزات بھی تھے، کافی سارے معجزے دکھائے نبی علیہ السلام نے، حتیٰ کہ کافروں نے یہاں تک کہا، ایک کافر ابو جہل ہاتھ میں کنکریاں پکڑے ہوئے ہیں، اچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، اگر بتا دو گے تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں بتاؤں گا، خود تیرے ہاتھ کی چیز بول کے بتائے۔
اللہ اکبر، میں بتاؤں کہ خود تیرے ہاتھ کی چیز بول کے بتائے. نبی علیہ السلام نے یہ کہا، کنکریوں نے بھی کلمہ پڑھ کے بتانا شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. لیکن آگے سے بے ایمان پتہ کیا کہتا ہے؟ مارو اس کا جادو تو یہاں بھی چلتا ہے. بس ماننا نہیں، ضد ہے بس. پھر نبی علیہ السلام سے کہنے لگے اگر آپ ہمارے سامنے ہی چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں ہم پھر مان جائیں گے. آپ نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف ایسے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. آگے سے پھر یہ نہیں کہ مان لیں، کہیں وہ مان اس کا جادو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. ایسے بے ایمان ضدی قسم کے لوگ تھے. اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت کیسے دے گا؟ جب تک اسی کے اوپر ڈٹے رہیں گے. ہدایت حاصل کرنی ہے تو وہاں سے نکلنا پڑے گا، وہ ضد سے باہر آنا پڑے گا. اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیں گے. یعنی ایسے بے ڈھنگوں لوگوں کو اللہ پاک کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے ہیں. ایسے لوگ پھر ہوں گے کیا؟ اولئک جزاؤہم، ان کی سزا یہ ہے کہ بے شک ان کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. ایسے لوگوں کے اوپر جو اسلام سے پھر جاتے ہیں، کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان کے اوپر اللہ کی لعنت. لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری. لعنت یہ رحمت کے مد مقابل ہے. جہاں پہ رحمت ہوگی وہاں پہ لعنت نہیں ہوگی، جہاں پہ لعنت ہوگی وہاں پہ رحمت نہیں ہوگی. ایک چیز ہوگی دوسری چیز وہاں پہ نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اللہ کی لعنت مطلب وہاں اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں آ سکتی ہے، اور فرشتوں کی لعنت مطلب فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت کی دعا کرتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں. اور تمام لوگوں کی لعنت مطلب وہ بھی تمام لوگ بھی اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لعنت کی بد دعا کرتے ہیں. خالدین فیہا، اس لعنت کے بدلے میں وہ جہنم میں جائیں گے. تو پھر جہنم میں کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو دوبارہ مہلت دی جائے گی. یعنی مرنے کے بعد بھی مہلت ختم. مہلت کا وقت کب تک ہے؟ جب تک یہ دنیا کا سانس انسان کا جاری ہے. جب تک سانس ہے اس وقت تک، آخری وقت میں بھی انسان غرغرہ شروع ہونے سے پہلے توبہ کر لے، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. سارے گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے. جب انسان غرغرہ شروع ہونے سے پہلے ہوش میں ہو انسان، اس وقت اللہ سے معافی مانگے، اے اللہ پکی توبہ کرتا ہوں، جتنے بھی گناہ معاف کر دے، آئندہ کبھی نہیں گناہ کروں گا. اگر تو نے مجھے مہلت دی، مزید میں زندہ رہا کبھی ایسے گناہ نہیں کروں گا. اللہ اس کے سارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے. اتنا کمال ہے رب العالمین کی ذات، کتنی رحمت وسیع ہے اللہ تعالیٰ کی. تو آگے فرمایا کہ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس مرتد ہونے کے بعد پھر دوبارہ کیا ہو گئے؟ وہ توبہ کر کے مسلمان ہو گئے، پکے مسلمان ہو گئے. وہ اصلاح، اپنی اصلاح بھی کر لی، اپنے اندر کو بھی ٹھیک کر لیا. فإن اللہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، یعنی معاف کرنے والا ہے. جتنا مرضی انسان بڑا گناہگار ہو، اللہ کے سامنے جھک جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بالکل تیار ہے. اور رحیم، رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے غصے کے اوپر غالب ہے. تو جب اللہ کی رحمت ہے تو انسان جب اللہ سے معافی مانگتا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. جیسے کہ حدیث میں ایک واقعہ ملتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال ایسے سمجھو، ایک بندہ وہ ایک اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کے صحرا کے اندر سے جا رہا ہے. اب صحرا کے اندر سے جا رہا، وہ اسی سواری کے اوپر جائے گا تو صحرا پار کر سکے گا، وہ ورنہ پیدل صحرا کو پار نہیں کر سکتا ہے. اب کیا ہوا؟ اس نے اپنا ساز و سامان اس اونٹ کے اوپر رکھا اور چل دیا. اب جب صحرا کے کہیں درمیان میں پہنچا، وہاں پہ اس نے ایک درخت دیکھا، کہا یہاں بیٹھ کے تھوڑا سا آرام کرتا ہوں. اب وہاں پہ درخت کے ساتھ ٹیک لگائی، بیٹھ گیا اور نیند آ گئی. جو ہی نیند آئی اس کے بعد جب آنکھ کھلی، نہ اونٹ اور نہ وہاں ساز و سامان. اب اٹھا اس نے ارد گرد جو ہے نا گھوما پھرا، لیکن کہاں ملے. اس نے کہا بھاگ بھاگ کے جو مرنا ہے. جب انسان پیاسا ہونا تو صحرا میں دور سے پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ جو ریت چمکتا ہے نا ایسے محسوس جیسے پانی ہے وہ. اب وہ انسان بھاگ بھاگ کے مرتا ہے. پھر وہ وہاں پانی ہے، وہاں پانی پی کے جو پانی پیتا ہوں، لیکن وہاں پہنچتا پانی کو نہیں. آگے پھر چمک ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کی طرف بھاگتا ہے تو انسان بھاگ بھاگ کے مر جاتا ہے صحرا میں. تو اس نے کہا ضرور بھاگ بھاگ کے مرنا ہے، یہیں پہ بیٹھ کے مر جاتا ہوں. اس نے پھر ٹیک لگائی، پھر اس کو نیند آ گئی. کچھ دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی، دیکھا اونٹ بما سامان اس کے سامنے کھڑا ہے. اتنا خوش ہوا وہ. اس نے کہا یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب.
کہنا تو یہ تھا کہ اللہ تو میرا اللہ میں تیرا بندہ ہے، تو میرا رب میں تیرا بندہ، کہنا تو یہ تھا، لیکن الٹ کہہ دیا اس نے۔ کتنی محبت اس کو آئی، کتنا اس کو سکون ملا کہ اس کی ہر چیز واپس دوبارہ آ گئی، اس کو موت سے زندگی مل گئی ہے، کتنا خوش ہوا ہے۔ اللہ، انسان جب اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو پھر بھی انسان توبہ نہ کرے، پھر انسان کی اپنی بدبختی ہے۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔